کل رات سے وہ کافی ڈسٹرب تھا، مزاج خراب اور برہم سے تھے۔ وہ ناشتے کے لیے نیچے آیا اور بابا کو اپنے بھائیوں سمیت لاؤنج میں دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ کپڑے وہی حال تھا، وہ نائٹ ڈریس میں تھا۔ پاؤں پر ٹک کر دوبارہ کمرے میں چلا گیا۔ بار بار عدیل اور اس لڑکی کا خیال دماغ میں آ رہا تھا، کس قدر چیپ ہیں افشین چاچی۔ اس نے نخوت سے سوچا۔ بستر پر آنکھا لیٹا موبائل کو اسکرول کرنے لگا، تبھی عفان کا فون آیا جسے اس نے پک کیا۔ سالے تو آ گیا اور مجھے بتایا بھی نہیں، اس نے بنا حال احوال کے شکوہ کیا۔ میرے بھائی تیری محبت کی قبر پر بیٹھا مینار بن رہا ہے فی الحال، اپنی پرواہ کر۔ وہ سر جھٹک کر بولا۔ کیا مطلب؟ عفان سمجھا نہیں۔ پتہ نہیں یار بابا کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اب انسان بوڑھا ہو گیا ہے تو مان ہی لے کہ ہاں میں بوڑھا ہوں۔ نہیں، سارے الٹے سیدھے فیصلے خود ہی کرنے ہیں۔ وہ برہم لگا۔ تمیز سے بھائی سن لیا نا، کسی نے لگ پتہ جائے گا۔ عفان ہنسا۔ پریشے کا رشتہ ہو رہا ہے سمیر نامی شخص سے۔ سالار نے اسے حقیقت سے آگاہ کیا۔ کیا؟ عفان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام آفس ورکرز اس کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ بولا اور باہر نکل آیا۔ میرے باپ کا فیصلہ ہے یہ، سالار نے سر جھٹکا۔ اور تم کچھ نہیں بولے جبکہ تم جانتے ہو کہ… وہ رک گیا۔ سالار جانتا تھا کہ وہ پریشے کے لیے فیلنگز رکھتا ہے، بلکہ آج سے نہیں کافی عرصے سے۔ کبیر کے ہاتھ میں ہے فی الحال یہ معاملہ، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے۔ ہر حال میں میرا ایک مشورہ ہے، بابا لازمی پریشے سے بات کریں گے، تم اپنی فیلنگ سے اسے آگاہ کر دو تاکہ وہ سیدھا انکار کرے۔ سالار بولا جبکہ عفان خاموش رہا۔ تمہیں لگتا ہے وہ مجھے میرے جذبات کو سمجھ جائے گی؟ آف کورس میرا اسٹیٹس تم لوگوں جتنا نہیں ہے۔ عفان سنجیدہ تھا۔ بکواس کم کیا کرو، کسی اسٹیٹس کا دل کی فیلنگ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر محبت میں پیسوں میں تولی جاتی تو بن جاتی بڑی بڑی کہانیاں، ہیر رانجھا لیلا مجنوں فلاں فلاں۔ اس نے جھڑک دیا جبکہ عفان نے فون بند کر دیا۔ سالار نے جب سیل فون فلائٹ پر پھینک دیا، آج سنڈے تھا تبھی سب گھر پر تھے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی گلاس وال کے پاس آ کھڑا ہوا، جہاں سے پورے گھر کا نظارہ صاف دکھائی دیتا تھا، اور تیسری منزل پر صرف اے سی کا پورشن تھا جو ہر قسم کی آرائش اور لگژری سے آراستہ تھا۔ سگریٹ جلا کر لب سے لگانے کے بعد اس نے گلاس وال پر سے پردے ہٹائے۔ آج موسم کافی اچھا تھا، جگہ جگہ سفید بادلوں کے مرکولے ہلکے نیلے آسمان کی خوبصورتی کو بڑھا رہے تھے، جبکہ جھومتے درخت بتا رہے تھے کہ ہوا بھی خوشگوار ہے۔ سگریٹ کا دھواں شیشے کو دھندلا کرنے لگا تو اس نے اپنے ہاتھ سے اس دھند کو صاف کیا اور نگاہ بالکل سامنے جا ٹھہری۔ وہ اپنے بالوں کو پکڑے رو رہی تھی۔ سالار کے منہ سے سگریٹ چھوٹی اور فرش پر جا گری۔ کل رات جن بالوں کی خوبصورتی پر وہ پل بھر کو ٹٹکا تھا، آج جگہ جگہ سے کٹے ہوئے الٹے سیدھے بالوں کو دیکھ اس کا دل جیسے مٹھی میں جکڑا گیا۔ خاموش ساخت نظروں سے اس نے یہ نظارہ دیکھا تھا۔ وہ بینچ پر بیٹھی تھی اور مسلسل رو رہی تھی۔ سالار کے منہ سے سگریٹ چھوٹی اور فرش پر جا گری۔ کل رات جن بالوں کی خوبصورتی پر پل بھر کو ٹھٹکا تھا، آج جگہ جگہ سے کٹے ہوئے الٹے سیدھے بالوں کو دیکھ کر اس کا دل جیسے مٹھی میں جکڑا گیا۔ خاموش ساخت نظروں سے اس نے یہ نظارہ دیکھا۔ وہ بینچ پر بیٹھی تھی اور مسلسل رو رہی تھی۔ سالار نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، دانتوں کو سختی سے دانتوں پر جما کر وہ شیشے پر بڑی بے چینی سے ہاتھ رکھتا سامنے دیکھنے لگا، جب کہ اس لڑکی کو کسی نے جیسے آواز دی تھی۔ آنسو جلدی سے صاف کر کے وہ یوں ہی اندر بھاگ گئی۔ سالار نے گلاس وال پر مکہ مارا۔ اس بے حسی پر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اگر گلاس وال مضبوط نہ ہوتی تو ضرور ٹوٹ جاتی۔ وہ جلدی سے وہاں سے ہٹا اور فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں فریش ہو کر بلیک شلوار قمیص میں باہر نکلا۔ چہرے پر سختی تھی، الجھن تھی۔ اس کا سیل فون بجنے لگا۔ اس نے بلوٹوتھ اٹیچ کیا اور اس کے پی اے کی آواز ابھری۔ سر، اکبر انصاری مووی ڈائریکٹر آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اس نے انفارم کیا۔ ٹھیک ہے، سالار نے جواب دیا۔ سر، میں آپ کی گاڑی ریڈی کر چکا ہوں، 5 منٹ میں آپ کو پک کرتا ہوں۔ بولا تو اس نے بلوٹوتھ آف کر دی۔ بال بنا کر وہ نیچے آ گیا، جہاں اب بھی سب چائے سے لطف لے رہے تھے۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ مرتضیٰ سب سے پہلے بولے۔ کبیر بھی اسی وقت اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا، جبکہ حارث موجود نہیں تھا، اور زین کل ہوئی واردات کے نشے میں سن بیٹھا تھا۔ البتہ پریشے اور عمل کا ٹیپ ریکارڈر چل رہا تھا، جس پر سب مسکرا رہے تھے۔ آیت بھی آج بیچ بیچ میں بول رہی تھی۔ کام سے جا رہا ہوں، لیٹ ہو جاؤں گا، اس نے جواب دیا اور جانے لگا۔ یہ مہینے بعد تمہاری گھر میں شکل نظر آئی ہے، پھر سے کام شروع ہو گئے ہیں تمہارے؟ وہ بولے تو سالار نے تب کا رخ بدلا۔ تو کیا کروں؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں؟ کام دھندہ چھوڑ دوں؟ وہ ایک دم پھنکارا۔ یہ کس طرح بات کر رہے ہو تم؟ مرتضیٰ تک کے احساس سے دھاڑے۔ ایک دم چاروں اطراف میں سناٹا چھا گیا۔ میں… سالار کبیر کی سخت آواز بیچ میں سنائی دی۔ ڈونٹ کراس یور لمٹس۔ وہ گھور کر بولا۔ تو انہیں بھی سمجھا دو، کام سے ہی جا رہا ہوں، ہر چیز پر نگاہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ اپنے گھر پر بھی نگاہ ڈال لیں۔ کیا کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ وہ غصے سے پھنکار رہا تھا۔ بد تہذیبی اکثر وہ کر جاتا تھا، مگر کبھی ایسا رویہ نہیں رکھا تھا۔ سبھی حیرانگی سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ مرتضیٰ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس تک آئے۔ حارث بھی شور کی آواز سن کر باہر آیا۔ وہ جینی سے بات کر رہا تھا، جس نے اس کو ویزا لگ جانے کی خوشخبری دی تھی۔ کافی خوش دکھائی دے رہا تھا، مگر باہر سے سالار بھیا کی آواز سن کر وہ باہر آیا تو نیا تماشا لگا ہوا ہے میں نے اس گھر میں۔ وہ سخت نظروں سے اس کی جانب پوچھ رہے تھے۔ سالار بنا ڈرے اپنا رخ بالکل ان کی جانب کر لیا۔ آپ کو بہت سی
ہر چیز میں بیلنس رکھنے کا کوئی چیز ہی، بھلے ہی وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو اس میں، کہیں آپ کے بیٹے کسی بری صحبت میں پڑ جائیں، کہیں آپ کے بھائی کچھ غلط نہ کر دیں۔ جب زندگی اتنی مینٹین ہے تو کیسے آپ اس پاگل الو کے پٹھے عدیل کے ساتھ باشعور لڑکی کو باندھ سکتے ہیں؟ وہ دھاڑا افسین تو بیٹے کے لیے یہ الفاظ سن کر تلملائی سکندر کا بازو جھنجھوڑ دیا۔ بچپن سے اس کو میرے بیٹے سے بیر ہے، مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آتا اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ وہ بیچ میں بولی جبکہ مدیحہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس کریں بھابھی، آپ کا یہ بیٹا اسے پاگل پاگل کہہ کر مجھے تکلیف دیتا ہے۔ میں جانتی ہوں میری اولاد میں نقص ہے، تو کیا میں اس کو خوش نہیں کر سکتی؟ تو اس کو خوش کرنے کے لیے کسی کے ارمانوں کا گلا گھونٹنا ضروری ہے؟ وہ ایک دم غصے سے بولا کہ مقتضیٰ کا ہاتھ اس پر اٹھ گیا۔ بس چپ، وہ سختی سے بولے۔ سالار ان کی جانب سرخ چہرہ لیے دیکھنے لگا، جبکہ کبیر ایک دم باپ اور اس کے بیچ میں آیا تھا۔ سب نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے، ایسے مل کے کسی کو امید نہیں تھی۔ سالار بنا لحاظ کیے ان پر جھپٹا، جبکہ عارض دوڑ کر اس تک پہنچا تھا۔ کیا کر رہے ہیں بھیا آپ؟ اس نے سالار کو دونوں بازو سے جکڑ لیا۔ باپ پر ہاتھ اٹھائے گا یہ؟ چھوڑو اسے، میں بھی دیکھوں یہ کیسے ہاتھ اٹھاتا ہے، ایک انجان لڑکی کے لیے کیسے سامنے تنے گا۔ وہ چلائے۔ بابا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کبیر نے ان کو دور کیا۔ میری ایک بات سنیں، جسے تکلیف ہے اسے پاگل کہنے سے تو وہ کان کھول کر سنے، وہ پاگل ہی ہے، اور اس پاگل کو ٹھکانے دو، میں خود لگاؤں گا۔ اس کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا نا آپ نے، اس سے جیسے بے عزتی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ سالار اپنی زبان کو لگام دو، بیٹا ہے وہ میرا۔ سکندر انگلی اٹھا کر بولے۔ سالار نے عارض کو جھٹکا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کے بعد اس کی ریاکشی کی بے یقینی تھی۔ کس طرح وہ اپنے خراب ہوئے بالوں کو جکڑ کر رو رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا غصے سے دماغ کی رگیں ہی کہیں پھٹ نہ جائیں۔ پی اے نے اس کے آگے جوس کا گلاس کیا، اس نے منہ تھام کر ایک سانس میں چڑھا لیا۔ بیئر دو مجھے، وہ بولا تو پی اے نے جلدی سے گاڑی کی ڈگی سے سامان نکالا اور اس کے سامنے پیش کر دیا۔ مرتضیٰ صاحب بے حد غصے میں تھے، جبکہ انہوں نے دوبارہ سالار کا گھر آنا بند کر دیا تھا کہ اب وہ دوبارہ گھر میں نہیں آئے گا۔ کبیر بار بار ان کو ٹھنڈا کرنا چاہ رہا تھا۔ دوسری طرف سکندر اور افشین نے ایک ہنگامہ مچایا ہوا تھا، اور سب لڑکیاں سہمی ہوئی سی ایک کمرے میں بند تھیں، جبکہ زین کو اپنی ہی فکر لگی ہوئی تھی۔ پہلی بار اس نے شراب پی تھی اور اب تک وہ اپنے توازن میں نہیں تھا، تبھی زیادہ سے زیادہ وقت اس نے کمرے میں گزارنے کا سوچا تھا۔ وہ کمرے میں لیٹا لڑائی کے بارے میں سوچ رہا تھا، تبھی احتشام کی فون کال آئی۔ اس نے پک کی۔ کیا پلان ہے برو آج کا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، آج میں گھر سے نہیں نکل سکتا۔ بابا گھر پہ ہے، آج سنڈے ہے نا، زین نے افسردگی سے کہا، جبکہ ایک بار جو چسکا اس کو لگ گیا تھا، بار بار وہاں جانے کے لیے دل اکسا رہا تھا۔ اوہ پاگل، تم کیوں ڈرتا ہے اپنے باپ بھائیوں سے اتنا؟ احتشام بولا۔ یار تم نہیں جانتے ہمارے گھر کے ماحول کو، زین نے کہا۔ اچھا تو پھر کچھ کیوں کر آج کی رات میں جا رہا ہوں، بہت زبردست ویڈیو ہے، احتشام نے لالچ دی۔ زین ایک دم اٹھا۔ نیو آئی ہے کیا؟ وہ بولا تو احتشام ہنس پڑا۔ ہاں بھیا کچھ تو کرنا پڑے گا۔ پھر اس نے ارد گرد دیکھا، مگر سالار بھیا گھر پر نہیں ہے، ورنہ آسان ہو جاتا نکلنا۔ زین بولا تو ایسا کر چپکے سے بھاگ کر نکل جا، ایسے کہ کسی کو شک نہ ہو تو کہاں ہے؟ احتشام بولا تو زین کو یہ بات مناسب لگی۔ چل ٹھیک ہے ملتے ہیں۔ پھر وہ مسکرایا اور جلدی سے باہر نکل گیا۔ باہر کوئی نہیں تھا، مما پاپا کے کمرے میں کبیر بھیا تھے، سکندر چاچو تھے اور باقی بڑے تھے۔ عارض بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے وقت دیکھا، شام ہونے میں کچھ ہی دیر تھی، کسی کی توجہ اس پر نہیں جائے گی۔ تھینک یو بھئیو۔ اس نے بنا دیکھے سالار کا شکریہ ادا کیا کہ آج جب وہ بھاگے گا اور کسی کا دھیان اس پر نہیں جائے گا تو یہ سب بھی سالار کی وجہ سے ہی ہوگا، جیسا وہ ہنگامہ مچا کر گیا تھا۔ وہ جلدی سے دوبارہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عارض بہت دیر تک تھک کر وہاں سے نکلا، جانتا تھا اس کے باپ کو اپنی ضد سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، تبھی اس نے وہاں سے اٹھنا ضروری سمجھا۔ کبیر نے کل ہی اسے آرڈرز دیے تھے کہ وہ کل سے آفس جوائن کرے گا، اور اس نے حامی بھی بھر لی تھی۔ 10-15 دنوں میں ویسے بھی وہ یہاں سے فرار ہونے والا تھا، مگر اسے پیسے کی ضرورت تھی اور وہ پیسہ اسے آیت دلا سکتی تھی۔ اس نے پورے گھر پر نگاہ دوڑائی، وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ اس نے میسج سینڈ کیا سالار بھیا کے پوشن میں۔ تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، 2 منٹ میں میرے پاس پہنچ جاؤ۔ میسج کر کے وہ خود تیسری منزل کی جانب چل دیا۔ آیت نے میسج پڑھا اور پڑھتے ہی جیسے اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ پریشا نے اسے دیکھا، آیت کی بھی نگاہ اس پر گئی، اور پریشا نے عمل کو باہر سے چائے لانے کا کہہ کر بہانے سے باہر نکالا، اور زبردستی آیت سے موبائل کھینچ کر اس نے وہ میسج ریڈ کیا۔ اس عارض کو تو میں چتر بڑے بھیا سے پڑھواؤں گی۔ وہ ایک دم غصے سے بھڑکی۔ پلیز پریشا، میرا سیل فون واپس دو، ہو سکتا ہے کوئی ضروری بات ہو، کوئی رچ کے کوڑ مغز ہو، اسے تم سے کیا کام پڑ گیا ہے؟ تم اپنے بارے میں سوچو۔ خوف آ رہا ہے مجھے اس حقیقت سے، جس کے بارے میں کسی کو پتہ چلا تو کیا بنے گا؟ کہیں نہیں جوگی بیٹھی رہو گی تم ادھر ہی
غصے سے بولی پریشا آیت میں منائی۔ شٹ اپ، پریشا نے اس کو آنکھیں دکھائی۔ یہ تمہاری بزدلی ہے جو وہ یہاں تک پہنچ گیا اور اس نے اتنی بڑی حرکت کر دی، اسے کچھ شرمندگی بھی نہیں ہے؟ اور کیسے وہ تمہیں ٹارچر کر رہا ہے؟ وہ چلا اٹھی تھی۔ آیت کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ غصہ ہو گئے، سرخ آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگی۔ بھاڑ میں جائے، پریشا نے لاپرواہی سے کہا۔ تم چائے کے مزے لو، اس افلاطون کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ تم کوئی گری پڑی نہیں ہو۔ جو وہ تمہیں دن کہے گا تو تم دن کہو، رات کہے گا تو رات مان لو گی۔ وہ غرائی، جبکہ آیت کو بھی کچھ حوصلہ سا ہوا۔ پریشا کے ہاتھ میں دبا اپنا سیل دیکھ کر اس نے گہری سانس بھری اور آنسو صاف کیے۔ پریشا اس کے حوصلہ پکڑنے پر خوش سی ہوئی تھی، اور عمل بھی اتنی دیر میں آ گئی۔ اب تینوں ڈسکس کر رہی تھی کہ سالار بھیا نے ایسا کیا دیکھ لیا جو اس لڑکی کے لیے ایسے تن کر کھڑے ہو گئے، اور انہیں بھی در حقیقت دیکھنا چاہیے، مگر عدیل سے ڈر لگتا تھا۔ کیسے وہ برداشت کر رہی ہوگی اس عدیل پاگل کو؟ پریشا بولی۔ بری بات، ایسے تو مت کہو، اللہ کی طرف سے ایسے ہیں۔ ہاں تو چچی کو اس لڑکی پر ظلم تو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تم سمجھے نہیں ہو، اصل جنگ اس لڑکی کے ساتھ ہوئی ہے، زیادتی پر ہے۔ وہ بول فک ہوئے، میں اس لڑکی سے ملوں گی، دیکھ لینا تم۔ رات میں چلیں گے عدیل کے پوشن کی طرف۔ پریشا نے جلدی سے کہا۔ پاگل لڑکی، عدیل بہت شور کرتا ہے، چچی کو بھنک بھی پڑ گئی، دلیا بنا دے گی ہمارا کہ ہم ان کے بیٹے کا مذاق بنا رہے ہیں۔ عمل نے ٹوکا۔ خیر دیکھا جائے گا، پریشا نے کہا، جبکہ آیت کا دماغ بار بار آرس کی طرف جا رہا تھا، جس کو کوشش کر کے وہ ہٹانا چاہ رہی تھی۔ آرس بہت دیر تک انتظار کرتا رہا، مگر آیت واپس نہیں لوٹی، یہاں تک کہ اب غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے سیدھے قدم اس کے کمرے کی جانب اٹھائے۔ چونکہ رات ہو چکی تھی، سالار بھیا کا موضوع گرم تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ وہ سیدھا آیت کے روم میں آ گیا، جو بستر پر تھی۔ پنک بلینکٹ کے نیچے کسی وجود کا احساس ہو رہا تھا۔ آج موسم اچھا تھا، بارش کے امکان زیادہ تھے۔ کمرے میں ملک جیسا اندھیرا تھا۔ اس نے ڈور کو لاک کر دیا۔ اگر جرأت کی تھی تو بعد میں آنے والے اثرات سے تو خود کی حفاظت کرنی چاہیے تھی آیت۔ اس نے افسوس سے سوچا، اور دوڑ کر ڈور کو لاک کر کے وہ اس کے بیڈ کے پاس آ گیا۔ بلینکٹ سر تک تانا ہوا تھا، نیند میں ڈوبی اس خازوق کا شور سنائی دے رہا تھا۔ اس نے بلینکٹ اس کے چہرے پر سے اتار دیا تو ایک پل کو ٹھٹک کر خود ہی وہیں رک گیا۔ سفید نائٹ ڈریس پر چھوٹی چھوٹی براؤن کلر کی ہرن بنی ہوئی تھی۔ وہ ذرا لاپرواہی سے اس کے وجود کا حسن بھی واضح ہو رہا تھا۔ وہ لاپرواہ بنی سو رہی تھی، چہرے پر بلا کی معصومیت اور خوبصورتی تھی، جبکہ اس سے جھجکتی پریشان سی آنکھیں بند تھیں، ہلکی ہلکی سرخی میں ڈھلے گال اور تکیے پر بکھرے بال۔ آرس دوسرا سانس بھی بحال نہیں کر سکا، بے اختیار وہ اس کے نزدیک ہوتا چلا گیا۔ پہلے اس کا ہاتھ تھاما اور پھر اس کے چہرے پر اپنی انگلیوں سے سطر کھینچی۔ ملائم جلد پر اس کی انگلی پھسلتی چلی گئی، وہ رات آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ جب اس نے اس کی چیخوں کا، آنسوؤں کا اور آہوں کا گلا گھونٹا تھا، تب بھی اس کے انداز میں بے اختیاری نہیں تھی، ضد تھی، جنون تھا، بس اپنے باپ کو نیچا دکھانے کی اکڑ تھی۔ مگر آج کچھ الگ سا ہوا تھا۔ اس نے اس کے گردن کی جانب دیکھا، نگاہ نیچے پھسلتی جا رہی تھی۔ اس کی گردن کے اختتام پر ایک تل تھا۔ آرس حق سے بہکا اور اس تل کو خود کے لمس سے روشناس کر دیا۔ اگلے لمحے ہی اس نے چہرہ اٹھا کر آیت کی جانب دیکھا، مگر وہ گہری نیند میں تھی۔ وہ پھر جھکا، اس بار اس تل پر ظلم ڈھاتا۔ وہ شدت سے اسے اپنے لمس کا احساس دلا رہا تھا، یہاں تک کہ سرخ نشان بن گیا۔ آیت بے چینی سے پھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ آرس گویا مطمئن تھا۔ ہیلو آیت، اس نے آنکھوں کو لاجواب جنبش دے کر پوچھا۔ آیت کو یہ اپنا گویا خواب لگا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے نزدیک کیسے ہو سکتا تھا؟ نزدیک تھا تو مسکرا نہیں سکتا تھا، صرف نفرت جتا سکتا تھا۔ نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں سے پکار کر اس نے اپنا ہاتھ آرس کے گال پر رکھا۔ آرس ششدر سا رہ گیا۔ آیت اس کی جانب دیکھ رہی، محبت ہر نفرت، ہر جذبوں سے بلا تر تھی۔ وہ کتنی نفرت اسے کر لیتا، اس وقت اس کی آنکھوں میں موجود محبت سے وہ جیسے ساخت رہ گیا تھا۔ آیت نے نگاہ اس پر سے نہیں ہٹائی، جبکہ آرس یوں ہی اس کے چہرے پر جھک گیا، جبکہ وہ اس کو صرف سبق سکھانے آیا تھا، مگر وہ خود نہیں جانتا تھا وہ کیسے اتنا مدہوش ہونے لگا ہے۔ آیت اس کے لمس کو محسوس کر کے پٹ سے آنکھیں کھول گئی، جیسے ہوش میں آ گئی ہو۔ اس نے اپنا چہرہ آرس سے دور کیا، اور آرس کا تسلسل جو بہت نرمی لیے ہوا تھا ٹوٹ گیا۔ اس نے اب کی آیت کی خوفزدہ نظروں کو دیکھا اور اس سے دور ہوا۔ چہرہ سنجیدہ ہو گیا، ماتھے پر کئی بل ڈل گئے۔ آیت جلدی سے اٹھی، ملگجے اندھیرے میں وہ ان کے قد و قامت کے ساتھ منہ موڑے کھڑا تھا، جبکہ اب باہر بارش شروع ہو گئی تھی۔ آیت نے جلدی سے اپنا حولیہ درست کیا اور آرس کی جانب دیکھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ میرے کمرے میں؟ وہ ہمت کرتی بولی۔ وہ ایڑیوں کے بل پلٹا اور اس کے بال جھپٹ لیے۔ آیت کی چیخ نکل گئی، جسے اس نے دوسرے ہاتھ سے دبا دیا۔ تمہاری اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ تم میرے میسج کو اگنور کر رہے ہو؟ وہ پھنکارا۔ آرس، اس نے بولنا چاہا۔ منہ بند، اگر تمہاری آواز نکلی تو اسے کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا۔ وہ آنکھیں نکال کر گھبرایا۔ آیت سہمی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ آرس نے اس کے لبوں سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔
आयत सुर्ख नजरों आंसुओं से भीगती आंखों से दरवाजे की जानिब तेजी से बढ़ी। मैं शिकायत लगाऊंगी आपके ताया अबू से। आप मुझे तकलीफ देने आते हैं जब भी आते हैं, वो बुरी तरह रोती हुई बोली। अच्छा। आरिज ने इसको दोबारा खींचा। बारिश तेज होने लगी थी कि बारिश का शोर इनकी आवाज़ों से कहीं ज़्यादा था। आरिस छोड़े मुझे। आयत को भी आज जैसे जिद चढ़ गई थी। वो कब तक इसके हाथों जलील होती, जबकि आरिस को इसकी जिद से मज़ीद जिद चढ़ी थी। जो बात वो करना चाहता था वो तो भूल भाल गया था। इसने आयत को सोफे पर फेंका। आयत अचानक अपना पेट थाम गई। एक आह निकली मगर इसे फ़र्क नहीं पड़ा। बाबा को बताओ कि इससे पहले ही तुम्हारी लातें काट दूंगा मैं। काट दें, आपको सुकून मिल जाएगा। काश आपकी भी कोई बहन होती है, उसके साथ भी ऐसा ही हो। खींचकर मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ से इसकी ज़ुबान तालू से जा लगी। आयत सुने हुए कान और गाल से साख्त रह गई, जबकि आरिस ने इसके बाल जकड़ लिए। दोबारा बोलो, क्या बद्दुआ दे रही हो? आरिस आपकी बेटी हो। इसका आंसू टूटकर आरिस के हाथ पर गिरा। वो चंद लम्हे इसको देखता रह गया। ना जाने क्या हो गया था एकदम इन लफ्ज़ों से।